آج کے پروگرام کا آغاز میں ایک سوال سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال ہے کہ یسوع مسیح کون ہے؟ کیونکہ یہ سوال بہت اہم ہے۔ رسولوں کے زمانے سے لے کر، شاگردوں کے دور سے لے کر آج تک لوگ یہی پوچھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ یسوع کون ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں خدا کے کلام میں سے تھوڑے وقت کے لیے سیکھیں گے۔ اگر آپ کسی بھی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کسی بھی شخص کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں، تو 3 باتوں پر غور کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، لوگوں کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے۔ نمبر 2، اس شخصیت یا لیڈر کے بارے میں اس کے اپنے پیروکار جو ہیں، اس کے جو شاگرد ہیں، ان کی رائے کیا ہے۔ اور نمبر 3، اس شخص کا یا لیڈر کا اپنا دعویٰ اپنے بارے میں کیا ہے۔ تو آج ان 3 باتوں کے تعلق سے دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ مزید ہم اس پر غور کریں، آئے ہم خدا کے کلام میں سے ایک اعلیٰ تلاوت کریں گے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ، باب نمبر اس کا یعنی چیپٹر 16، 16واں باب اور اس کی 13ویں آیت۔ جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا، اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں۔ یہاں پر یسوع مسیح ایک علاقہ ہے کیسریا فلپی، تو وہاں پر آتے ہیں، اور پہلی بات جو میں نے پہلے 3 چیزیں بیان کی کہ اگر آپ کسی شخص کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پہلی رائے جو ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں، کیونکہ اس وقت کے دور یا زمانے کے لوگ یسوع مسیح کے کاموں اور اس کے کلام سے بہت حیران تھے۔ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ یہ شخص کون ہے جس کا حکم ہوا اور پانی بھی مانتے ہیں؟ یہ شخص کون ہے جسے زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے؟ یہ شخص کون ہے جو کہتا ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے؟ اس وقت کے اسکالر، اس وقت کے یہودی مذہبی لیڈر جو ہیں، وہ یسوع مسیح کے بارے میں حیران تھے، اور انہی لیڈرز میں سے ایک شخص نیکودیمس رات کو یسوع کے پاس آیا، اور اس نے آ کر اسے پوچھا کہ استاد، جو معجزے تو دکھاتا ہے، جو کلام تو کرتا ہے، انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ جو معجزے تو دکھاتا ہے، انسان ایسے معجزے نہیں دکھا سکتا۔ اور پھر اس وقت کے یونانی اسکالر، عام لوگ بھی یسوع کو دیکھنے کے محتاج تھے، وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل 12واں باب اور اس کی 12ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کچھ یونانی لوگ آتے ہیں اور فلپس سے کہتے ہیں جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہی سوال یسوع نے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ تو شاگردوں نے جو جواب دیا انہوں نے بتایا، 14ویں آیت پڑھیں، یہاں پر لکھا ہے انہوں نے کہا بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ ایلیا ہے، بعض کہتے ہیں یہ یرمیا ہے، بعض کہتے ہیں یہ نبیوں میں سے کوئی نبی ہے۔ اور اگر آپ پہلا پام سنڈے جو ہے، جب یسوع مسیح شاہانہ طور پر یروشلم میں داخل ہوئے، تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے مختلف لوگ ہیں اور ان کے مختلف نظریات ہیں۔ ایک شخص ایسا ہے، یسوع کے شاگرد جاتے ہیں اور صرف اتنا کہتے ہیں گدی کا بچہ کھولتے وقت کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے، اور وہ پھر فوراً جانے دیتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان تھا، وہ اس کو خداوند جانتا سمجھتا تھا۔ کچھ لوگ اسے ابن داؤد کہہ رہے تھے، کچھ لوگ اسے خداوند کہہ رہے تھے، کچھ لوگ صرف اسے محض نبی سمجھ گئے۔ کیونکہ اگر آپ متی کی انجیل 21ویں باب میں دیکھیں 10ویں آیت میں، تو وہاں پر اسی بھیڑ میں سے کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے؟ پہلے نعرے لگا رہے ہیں بھیڑ کے ساتھ مل کر، پھر پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو کچھ لوگ جواب دیتے ہیں کہ یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع۔ آج بھی بہت سارے لوگ صرف یسوع کو نبی سمجھتے ہیں۔ آپ غور کر کے دیکھیں، وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یسوع الہی شخصیت ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ یسوع پاک ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ اس کی پیدائش انسانی عمل سے نہیں بلکہ الہی عمل سے ہوئی ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ اس کے معجزات الہی ہیں، اس کے کام الہی ہیں، وہ پاک ذات ہے۔ لیکن
صرف اسے نبی جانتے، نبی سمجھتے ہیں، اسے نجات دہندہ، اسے خداوند، اسے مالک تسلیم نہیں کرتے۔ یہ تھی اس وقت کے اور آج بھی بہت سارے لوگوں کی رائے۔ دوسری بات کہ اس کے شاگرد، اس کے پیروکار اسے کیا سمجھتے ہیں؟ اگر آپ یہاں پر اسی حوالے میں دیکھیں، اسی 16ویں باب کی 16ویں آیت میں، تو شمعون پطرس نے جواب میں کہا، یسوع نے پھر اپنے شاگردوں سے کہا کہ ٹھیک ہے، لوگوں کی رائے تو یہ ہے، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو؟ تو شمعون پطرس نے اس بات کا اقرار کیا، اس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح۔ مطلب یوں وہ کہہ رہا تھا کہ تو پرانے عہد نامے کی پیشگوئیوں کے مطابق مسیح موت اور خدا کا بیٹا، تو خدا کا ازلی بیٹا، وہ اقرار کر رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں توما کا، تو توما بھی کہتا ہے کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ اگر آپ یوحنا کے بارے میں پڑھیں، یوحنا کا پہلا خط اور اس کے پہلے باب میں پہلی آیت سے، تو یہاں پر لکھا ہے اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ یعنی یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے وہ عقیدت کی بنا پر اسے خداوند نہیں مانتے تھے، یا عقیدت کی بنا پر اسے استاد نہیں کہتے تھے، یا عقیدت کی بنا پر اسے اپنا نجات دہندہ نہیں مانتے تھے، بلکہ یوحنا کہتا ہے کہ ہم نے اسے سنا، ہم نے اسے دیکھا، ہم نے اسے چھوا اور غور سے دیکھا ہے، یعنی ہم نے ریسرچ کی ہے۔ یہ یوحنا کا اقرار ہے۔ توما جب کہتا ہے اے میرے خداوند، اے میرے خدا، تو توما بھی اس سے پہلے کہتا ہے کہ اگر میں یہ جو اس کے سوراخ ہیں ہاتھوں کے جہاں پر تیر ٹھوکے گئے تھے، میں اس میں اپنی انگلیوں کے نشان نہ ڈالوں گا، میں یقین نہیں کروں گا کہ یسوع جی اٹھا ہے۔ اس کی پسلی میں جہاں پر نیزہ لگا تھا اس میں اپنا ہاتھ نہ ڈالوں، میں یقین نہیں کروں گا کہ یسوع خداوند ہے اور جی اٹھا ہے۔ اس نے ریسرچ کی۔ یسوع کے جو شاگرد تھے، پیروکار تھے، انہوں نے ریسرچ کی، عقیدت کی بنا پر انہوں نے یہ اقرار نہیں کیا کہ یسوع خداوند ہے، نجات دہندہ ہے، مالک ہے، بلکہ انہوں نے ریسرچ کی تھی۔ اور تیسری بات کہ یسوع کا اپنا دعویٰ کیا تھا۔ بائبل مقدس کو اگر آپ پڑھیں تو بے شمار یسوع مسیح نے اپنے بارے میں دعوے کیے جو بائبل مقدس میں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن آج میں آپ کے سامنے صرف 8 باتیں بیان کروں گا، 8 دعوے جو یسوع مسیح نے کیے۔ پہلا دعویٰ، دنیا کا نور میں۔ یسوع مسیح نے جو دوسرا دعویٰ کیا وہ تھا راہ اور حق اور زندگی میں۔ تیسرا دعویٰ جو یسوع مسیح نے کیا وہ ہے بادشاہی میں جانے کا دروازہ میں۔ اور چوتھا دعویٰ جو یسوع مسیح نے کیا وہ یہ تھا قیامت اور زندگی میں۔ پانچواں دعویٰ جو یسوع مسیح نے کیا وہ تھا استاد میں۔ چھٹا دعویٰ جو یسوع مسیح نے کیا وہ یہ تھا کہ خداوند میں۔ ساتواں دعویٰ جو یسوع مسیح نے کیا اس نے کہا کہ آسمان اور زمین کا اختیار میرے پاس ہے۔ اور 8واں دعویٰ جو یسوع مسیح نے کیا وہ یہ تھا کہ ابن آدم کو یعنی مجھے زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ یہ یسوع مسیح کے اپنے دعوے تھے۔ تو اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کون ہے، لوگوں کی رائے کیا تھی، شاگردوں کی رائے کیا تھی، اور یسوع مسیح کے اپنے دعوے کیا تھے۔ اس نے کہا کہ میں خداوند ہوں، میں استاد ہوں، میں نجات دہندہ ہوں۔ اور پھر ایک اور بات اگر آپ بائبل مقدس میں دیکھیں تو مختلف یسوع مسیح کے القاب ہیں، نام ہیں، بہت زیادہ ٹائٹلز ہیں یسوع مسیح کے، لیکن آج میں مختصر طور پر آپ کے سامنے 5 بیان کروں گا۔ پہلا، فرشتے نے یسوع مسیح کی پیدائش پر یوسف سے کہا تو اس کا نام یسوع رکھا، جس کا ترجمہ ہے، مطلب ہے وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ دوسرا جو اس کا ٹائٹل بیان کیا گیا ہے، نام بیان کیا گیا وہ ہے مسیح، جس کا مطلب ہے ممسوح، مسح کیا ہوا۔ تیسرا ہے ابن آدم یعنی وہ کامل انسان ہے، اور چوتھا ہے ابن خدا یعنی وہ خدا کا ازلی بیٹا ہے۔ اور 5واں لقب یا ٹائٹل جو یسوع مسیح کے لیے استعمال کیا گیا وہ ہے خداوند۔ یہ 5 جو ٹائٹلز ہیں، یسوع نجات دینے والے،
मसीहा ममसूद, और यीशु मसीह ने लूका के इंजील 4 बाब के 18वें आयत से पढ़े तो वहाँ पर वाज़ेह तौर पर कहा कि आज वो रिश्ता तुम्हारे सामने पूरा, क्योंकि वही मसीहा जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे वो मैं, वो इब्ने आदम है, कामिल इंसान है, वो इब्ने खुदा है, वो कामिल खुदा का बेटा है, वो अज़ली खुदा का बेटा है, अज़ली बेटा है, वो खुदा से नहीं अज़ल से खुदा के साथ है। और पांचवा जो लक़ब है यीशु मसीह का वो है खुदावंद। ये लफ्ज़ बहुत अहम है। हम तो उर्दू में खुदावंद कहते हैं, लेकिन जो यूनानी लफ्ज़ है वो है क्रियाओस, और ये बड़ा अहम लफ्ज़ है। पुराने अहदनामे का जो यूनानी तर्जुमा है, जिसे हम हफ्तादी तर्जुमा कहते हैं, उसमें जो खुदावंद के लिए या हवा के लिए इस्तेमाल लफ्ज़ हुआ है वो है क्रियाओस, और यही लफ्ज़ यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल है। सो यीशु मसीह जो है वो खुदावंद है, यीशु मसीह निजात दहिंदा है, यीशु मसीह मौदा मसीह है, मसाकिय, वो इब्ने आदम और इब्ने खुदा है, यानी वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। यीशु मसीह बतौर खुदा का बेटा अपने बाप के इलाही मिशन को दुनिया में पूरा करने के लिए आया, जिसको यूहन्ना रसूल अपनी अंजील 3 बाब की 16वीं आयत में यूं बयान करते हैं, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बाप दुनिया से मोहब्बत करता है और बेटे ने इस मोहब्बत को कामिल करने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। उसने अपने आप को दुनिया की सलामती के लिए, दुनिया को बचाने के लिए, मुझे और आपको जिंदगी देने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। अगर आप खुदा के कलाम में से पढ़ें तो हम वाज़ेह तौर पर इस चीज़ को जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि इंसान नेक अमाल से नहीं बच सकता, ना इंसान नेक अमाल से निजात हासिल कर सकता है। बाइबल में ये कहीं भी तसव्वुर नहीं कि नेकी ने रफ्ता रफ्ता बदी पर फतह पा ली। इल्म इलाही ने इस बात को जाहिर कर दिया है कि इंसान उस तमाम रास्तबाजी को जिसे वो आला इखलाकी मयार समझता है, दर हकीकत वो धोखेबाजी है। इंसान की आला से आला नेकियां और रास्तबाजी भी घटिया है। ईसाई की किताब 64 बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, इंसान की तमाम जो रास्तबाजी है वो नापाक लिबास की माने। इंसान अपने तौर से कभी भी बच नहीं सकता था, इंसान अपने तौर से कभी निजात हासिल कर नहीं सकता था, क्योंकि इंसान मरूसी तौर पर और ज़ाती तौर पर गुनहगार है। वो अपने तौर से निजात नहीं हासिल कर सकता, वो अपने तौर से जिंदगी नहीं पा सकता था। वो गुनाह में गिर चुका था, वो खो चुका था। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया। ईसाई नबी ने यीशु मसीह के दुनिया में आने से 700 साल पहले यीशु मसीह के दुखों की बड़ी खूबसूरत तस्वीर कशी की। अगर आप ये शायद 53वां बाब और उसकी 4ठी आयत से पढ़े, ये पूरा चैप्टर ही यीशु मसीह के दुखों को बयान करता है। हम 4ठी आयत से पढ़ेंगे, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानत भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं, और जिस तरह भेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश है। वो बर्रे की तरह कुर्बान होने के लिए चल पड़ा। यूहन्ना कहता है, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का, जहान का गुनाह उठाने जाता। वो मेरे और आपके लिए मर गया। उसका अपना कोई गुनाह नहीं था, उसका अपना कोई कसूर नहीं था। अगर आप बाइबल मुकद्दस में पढ़ें तो यीशु मसीह ने अपने दौर के लोगों से वाशदाफ अल्फाज में कहा, कौन है तुम में जो मुझ में गुनाह साबित करे?
تو اس وقت کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی کو بھی یہ جرت نہ ہوئی کہ کوئی انگلی اٹھا کر کہے کہ آپ نے یہ غلطی ہے، بلکہ اس وقت کے زمانے کے حاکم نے، جس نے اس کے مصلوب ہونے کا حکم دیا تھا، وہ بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے 3 دفعہ، میں اس میں کوئی جرم نہیں پاتا۔ 3 دفعہ اس نے اقرار کیا، یہ سزا میری اور آپ کی تھی، یہ گناہ میرے اور آپ کے تھے جو اس نے اپنے اوپر لے لیا، یہ خطائیں میری اور آپ کی تھی جو اس نے اپنے اوپر لے لی، تاکہ میں اور آپ نجات پائیں۔ نجات اس نے میرے اور آپ کے لیے مہیا کر دی۔ پطرس رسول کہتا ہے تمہاری مخلصی سونے چاندی سے نہیں بلکہ مسیح کے بیش قیمت خون کے وسیلے سے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آج نجات مفت ہے۔ کیا آپ نجات پانا چاہتے ہیں؟ نجات کا تحفہ مفت ہے۔ یسوع مسیح نے نجات کے لیے قیمت ادا کر دی ہے۔ اب آپ کو اور مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ہمیں اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اگر آپ ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں تو اس پر ایمان لائیں، اسے آج ہی اپنا خداوند، اپنا منجی، نجات دہندہ قبول کریں۔ اس کی راست بازی آپ کو مل جائے، آپ کے گناہ دھوئے جائیں گے، کیونکہ اس نے آپ کی خطائیں، آپ کی بد کرداری اپنے اوپر لے لی، تاکہ آپ کو معاف کرے، تاکہ مجھے اور آپ کو زندگی دے۔ اگر آپ نے یہ پیغام سن کر فیصلہ کیا ہے، خدا کے پاک روح نے آپ کو چھوا ہے اور آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ یہ نجات لینا چاہتے ہیں، تو یہ نجات کا تحفہ مفت ہے، یہ فری ہے، اس کی قیمت یسوع نے ادا کر دی ہے۔ اگر آپ اس تحفے کو، نجات کے تحفے کو لینا چاہتے ہیں تو آج ہی میرے پیچھے یہ دعا کریں۔ اے خداوند یسوع، میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، اور میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ آپ نے میری خاطر دکھ برداشت کیا، صلیبی موت سہی اور میرے لیے جی اٹھے۔ آج میں اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں سے پشیمان ہوں اور اس کا اقرار کرتا ہوں، اور آئندہ گناہ سے باز رہنے کا عہد کرتا ہوں۔ اور اے خداوند یسوع، میں تجھے اپنے دل میں آنے کی دعوت دیتا ہوں، اور میں آپ کو اے خداوند آج اپنا نجات دہندہ اور خداوند تسلیم کرتا ہوں، اور آپ کی پیروی کرنے کا عہد کرتا ہوں۔ آمین۔